السلام علیکم۔ اقبال کی شاعری میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا ہے، ان میں شاہین کا تصور ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کا آغاز تھا کہ اقبال کی پہلی نظم ہمالیہ منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد 5-6 برس تک متواتر ان کی ایسی نظمیں ملک کے سامنے آتی رہیں جو ان کی حب الوطنی، ذوق حسن اور ہم آہنگی فطرت کے آئینہ دار تھی۔ اس اثناء میں انہیں یورپ کا سفر پیش آیا اور وہ ایک عرصے تک کیمبرج اور اس کے بعد ہائیڈلبرگ جرمنی میں مقیم رہے۔ جرمنی میں قیام کے دوران میں انہوں نے جن فکری اثرات کو قبول کیا، ان میں نیتشے کا فلسفہ قوت و زندگی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ نظریاتی حلقوں سے باہر کی فضا بھی ایک ہنگامہ عمل سے معمور تھی اور جرمنی کیسر و ولیم کی قیادت میں تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ جرمن قوم کو فعالیت و بلند نظری اور جرمن فرد کی خود شناسی اور خود اعتمادی نے اقبال کے نظام فکر پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے، اور اس اثر کی ایک یادگار ان کے فضائے صحن میں اس پرند کی آواز ہے جسے شاہین کہتے ہیں، اور جو کیسر کے جنگی خود اور اس کی کوہ شکن سپاہ کے پریروں اور اس کے جہازوں کے مستولوں اور دنیا کے گوشے گوشے میں متواتر 5 برگ تک مائل رہا۔ اقبال کے شعر میں شہباز کی پہلی نمود ہمیں اس کے دور اول کی ایک نظم مرغ ہوا میں ملتی ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے قریب لکھی گئی۔ ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار؟ گر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر، آزاد اگر تو ہے نہیں تو میں بھی گرفتار۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یورپ کی سب سے باعمل قوم کا تصور شاہین قوت، تیزی، وسعت نظر، دوربینی اور بلند پروازی کی خصوصیت پر محیط تھا، اور اس کے مادی نظریہ حیات کا صحیح ترجمان۔ لیکن جب اقبال نے اسے اپنایا تو اس کی مشرقی روحانیت اس کی تخلیق پر غالب آ گئی، اور اس نے اپنے شاہین کو خصوصیات مذکورہ کے علاوہ درویشی، قلندری اور خودداری و بے نیازی کی اعلیٰ صفات سے بھی مزین کیا، اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے سامنے اسے زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا۔ شاہین اقبال کی سیرت کی ایک جھلک بال جبریل کی مشہور نظم شاہین میں ملتی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک خاص علامت کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کا محبوب پرندہ ہے۔ اقبال کے ہاں اس کی وہی اہمیت ہے جو کیٹس کے لیے بلبل اور شیلے کے لیے اسکائی لارک کی تھی، بلکہ ایک لحاظ سے شاہین کی حیثیت ان سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ شاہین میں بعض ایسی صفات جمع ہو گئی ہیں جو اقبال کی بنیادی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔ یوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، طاؤس، بلبل، کبوتر، ہرن وغیرہ کا ذکر آیا ہے، لیکن ان سب پر شاہین کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اقبال نے تشبیہات کی بجائے باز اور شاہین کو ترجیح دی ہے۔ ڈاکٹر یوسف خان لکھتے ہیں کہ اقبال کے وجدان اور جذبات شاعری کو جو چیز سب سے زیادہ متحرک کرتی ہے وہ مظہر قوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلبل اور قمری کی تشبیہوں کی بجائے باز اور شاہین کو ترجیح دیتا ہے۔ اقبال کے ہاں شاہین مسلمان نوجوان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اقبال کو جمال سے زیادہ جلال پسند ہے۔ اقبال کو ایسے پرندوں سے کوئی دلچسپی نہیں جن کی اہمیت صرف جمالیاتی ہے یا وہ حرکت کے بجائے سکون کے پیامبر ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ اقبال کو شاہین کی علامت کیوں پسند ہے؟ اس سلسلے میں خود ہی سفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، شاہین کو تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے کہ وہ کہ ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، حلوت نشین ہے، تیز نگاہ ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی صفات مرد مومن کی بھی ہیں، وہ نوجوانوں میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ شاہین کے علاوہ وہ کوئی اور پرندہ ایسا نہیں جو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن سکے۔
علامہ اقبال نے اپنے مرد کامل سے بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ شاہین کے اوصاف اور عادات کو اپنا لے۔ اس پرند کی خودداری، غیرت مندی، خلوت پسندی، بلند پروازی اور دوربینی کو اپنائیں۔ اقبال آرزو مند ہیں کہ جس طرح شاہین کنات کا قائل نہیں بلکہ حرکت کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اس طرح مرد مومن یا مرد کامل کو بھی حرکت میں برکت تصور کرنا چاہیے۔ حرکت و جدوجہد میں ہی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کسی ایک مقام پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال کا شاہین مرد مومن کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں مسلمان عیش کوشی اور لذت طلبی کے لیے نہیں آیا، وہ کسی محل میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کام سے کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جائے، بیاباں کی تیز و تند ہواؤں کے تپیڑوں کا مقابلہ کرے اور خود اعتمادی جفاکش بن جائے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کے ہاتھ کا شکار نہیں کھاتا۔ وہ بھوکا رہ سکتا ہے مگر مردہ چیز کو نہیں کھاتا۔ وہ دوسروں پر زندگی گزارنا موت سمجھتا ہے۔ بقول اقبال، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔